अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। यू टर्न खान का एक और बड़ा यू टर्न। क्या माफी मांग रहे हैं और कैसे गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे हैं, आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने क्या एक्सक्यूज पेश किया है। तौहीन अदालत और ज़ेबा चौधरी जो कि अदलिया का एक हिस्सा है, जाहिर है वो अदलिया हैं, अब उनसे कैसे माफी मांग रहे हैं और क्या माफी मांग रहे हैं वो आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने एक दफा यू टर्न फिर क्या लिया है। इमरान खान साहब ने जवाब जमा करवाया है और उस जवाब में उन्होंने फरमाया यह है कि उनके नॉलेज में यह बात नहीं थी कि ज़ेबा चौधरी अदलिया का हिस्सा है। वो कहते हैं उनको पता था कि ये वफाकी हुकूमत के अंडर कोई ऑफिसर हैं, इसलिए उन्होंने उनके शान में गुस्ताखी की और कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। क्योंकि यहां पे सारा रोला तो अदलिया की एक जज को धमकाने पर है ना। आईजी को कुछ कहने पर या आईजी को उल्टा लटकाने पर हुकूमत तो कोई एक्शन ले नहीं रही। अब अदलिया ने ये एक्शन लिया है और वहां पर खान साहब ने ये एक्सक्यूज पेश कर दिया है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मोहतरमा अदलिया का हिस्सा है, वरना मैं उनकी शान में गुस्ताखी न करता। माफी कैसे मांगी है ये आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, पर लेकिन आपको जरा ये बताते चलें कि ये वही इमरान खान साहब हैं जिनको डॉलर की कीमत के बढ़ने का पता जियो टीवी से लगता है। टीवी देख रहे थे खान साहब और टीवी देखते देखते अचानक उनको पता लगा कि पाकिस्तान में डॉलर रुपए के मुकाबले में 10 गुना 10 रुपए यकदम बढ़ गया है। मतलब 115 से 125 हो गया है। और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इस बात का पता लगा कहां से? टेलीविजन से पता लगा, टीवी से पता लगा। और कौन है इमरान खान साहब? मुल्क के वजीर आजम, बा इख्तियार वजीर आजम, जिनके साथ मुल्क की तमाम ताकतें उनके पीछे सफ बनाकर खड़ी। वो वजीर आजम कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि डॉलर की कीमत कैसे बढ़ गई है। मतलब उनके बस में कुछ है ही नहीं है। और डॉलर की कीमत बढ़ाने वालों ने उनसे पूछा तक नहीं, जनाब आपके मुल्क की करेंसी हम यूं गिराने लगे हैं और डॉलर उसके मुकाबले में यूं बढ़ाने लगे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के हर बच्चे पर जो कर्जा है वो 10 रुपए फी हिसाब से बढ़ जाएगा। और फिर असद उमर साहब को जाहिर है बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, यार मुझे तो पता नहीं, ये बताओ कि 10 रुपए बढ़ने से हर पाकिस्तानी पर कर्जा कितना बढ़ गया है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में अच्छी तरह से उनको पता था कि अगर 1 रुपया बढ़ जाए डॉलर की कीमत तो उस वक्त पाकिस्तान की कौम पर कितना कर्जा बढ़ता है और आम आवाम पर कितना बोझ पड़ता है। उस वक्त पता होता था, लेकिन यहां पर खान साहब को नहीं पता था जब डॉलर की कीमत बढ़ी थी। अच्छा, मुल्क में इतनी महंगाई हो गई और मुल्क का वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो अपने एक तरफ कुत्ते को बिठाकर, शेरू को बिठाकर टीवी देख रहा है और वहां पर खबरें चल रही हैं। अवाम, मुल्क की अवाम जो है वो रो रही है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ जहां उनकी बेगम साहबा बैठी हुई थी, लेफ्ट पे कुत्ता रात बैठा हुआ था, राइट पे बेगम साहबा बैठी हुई थी, वो उनका कांधे पे हाथ रख के बुआ खड़का कर कहती हैं, खान साहब की करते पे जे तुसी इस मुल्क के वजीर आजम हो, ए तुहाडे हथ वास्ते तुसी महंगाई घट करनी है। फिर खान साहब दी अखां खुला ते उन्होंने पता लगा, ओ शिट, ओ मैं तो इस मुल्क का वजीर आजम, मैनू एक गल भुल गई सी। इमरान खान साहब को महंगाई का पता अपनी बेगम से लगता है पता, टीवी देखकर कि मुल्क में बहुत महंगाई है। और वो रो रहे थे, पास में पड़ा तौलिया गीला हो गया उनके आंसुओं से, इतनी फिक्र थी उनको गरीबों को। लेकिन वो ये बात भूल गए कि इस मुल्क के वजीर आजम है। मुल्क में महंगाई खत्म करना वजीर आजम का काम है, ना कि किसी और का। अल्लाह भला करे बुशरा बीबी का, अल्लाह उनको जिंदगी से दे, उनके बच्चों पर, उनके अपने बच्चों पर उनका साया कायम रखे। जिन्होंने खान साहब को याद करवाया, ना करया करो खान साहब, ऐदा दियां चवलां ना मारिया करो। तुसी मुल्क के वजीर आजम हो, ना रोवो, खुदा दा खौफ करो। फिर इमरान खान साहब आगे चलते चलते, रोना की उनकी आदत बन चुकी थी, हर जगह पे रोते थे। आगे चले तो एक इंटरव्यू में बताते हैं, इस मुल्क के एक बहुत बड़े सहाफी, माया नाज सहाफी, जिनकी सहाफियों से लेकर पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज्यादा उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अपने जो उनका पेशा है या वो जो उनका पेशन है सहाफत, उसके लिए उनकी कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी, अबसार आलम साहब की बात कर रहा हूं। अबसार आलम साहब को इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में दिन दिहाड़े गोलियां लगती हैं और उन गोलियों लगने के बाद वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं
اور گولی لگی ہوئی میں بھی اپنا میسج ریکارڈ کرتے ہیں کہ یہ گولی مجھے لگ گئی ہے, اس سے اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا نا تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں, مقابلہ کروں گا, بھاگنے والا نہیں ہوں, پاکستان کی ہر اس طاقت کا اندازہ کروں گا جو جمہوریت کے خلاف ہے, جو آزادی صحافت کے خلاف ہے, جو آواز دبانے پر یقین رکھتی ہے, جو صحافت کو یا پریس کو آزادی نہیں دیتی, ان کے خلاف کروں گا, بولوں گا. وہ گاڑی میں یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں, پاکستان کے ہر چینل پر وہ فوٹے چلی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے, اسلام آباد کی پولیس کو وقت پڑا ہے کہ ابصار عالم کو گولی لگی ہے اور اسلام آباد میں لگی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنیں اس پر تڑپ اٹھی ہیں کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. سابق چیئرمین پیمرا اور اس کے علاوہ بہت بڑی دوسری پوسٹوں پر رہنے والے ایک بہت بڑے صحافی کو گولی لگ جاتی ہے, لیکن جناب عمران خان صاحب جو اس کے ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا, پتہ ہی نہیں لگتا ان کو. حامد میر صاحب اپنی ملاقات میں ان کو بتاتے ہیں جناب آپ کے دور میں یہ ظلم ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی کی ہویا ابصار عالم صاحب نو؟ جی ابصار عالم صاحب کو گولی لگی تھی اسلام آباد. کب لگی تھی, کیسے لگی تھی, کس نے ماری تھی؟ مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. اسلام آباد میں گولی لگتی ہے ابصار عالم صاحب کو, پتہ نہیں لگتا عمران خان کو, اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے, تو وہاں پر تو ان کو اتنا ایڈوانٹیج دینا چاہیے نا کہ ان کو پتہ نہیں لگا ہوگا وہ کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. زیبا چودھری عدلیہ کا حصہ ہے یا شہباز شریف کی حکومت کا حصہ ہے کہ جس کو جتنا مرضی لتاڑیں ان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. اور وہاں پر پھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسد طور کا بھی ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جی اسد طور کو گھر میں گھس کر باندھ کر مارا گیا, وہ جیسے باہر نکلا پاکستان کے ہر ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پر ایک آواز بن گیا. اسد طور جس کو کوئی نہیں جانتا تھا پاکستان کا بچہ بچہ جاننا شروع کر دیا. اسد طور کی بہادری کے قصے اور کہانیاں سنائی جانے لگی. اسد طور روز شام کو بیٹھ کر ٹھکائی کرتا ان کی, جنہوں نے اس کو مارا ان کو بڑی فکر تھی جنہوں نے مارا. اور جناب یہاں پر بھی عمران خان صاحب سوئے ہوئے تھے, ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کو پھر نہیں پتا لگا کہ ان کے ملک میں اسلام آباد میں ایک صحافی کو گھر پہ باندھ کر مارا گیا ہے. نہیں جاگے, نہیں لگا پتا. تو یہاں پہ ان کو اتنا ایڈوانٹیج تو دینا ہوگا نا کہ زیبا چودھری کی شان میں گستاخی کرتے وقت ان کو پتا نہیں لگا کہ وہ اس ملک کی عدلیہ کا حصہ ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ ہے. مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کی سیر کروائی جاتی ہے. جب ان کو بچے سکول ڈراپ کرتے وقت اٹھایا جاتا ہے, وہ اپنا موبائل سکول کے اندر پھینکتے ہیں, فوٹیج پوری دنیا میں چلتی ہے, ہر ٹی وی پر چلتی ہے, سوشل میڈیا پر ایک واویلا کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں پتا لگتا تو خان صاحب کو نہیں پتا لگتا. حسب معمول خان صاحب یہاں بھی سوتے رہتے ہیں. بہت ساری دوسری ایسی باتیں ہیں, میں اگر سنانے لگوں تو یہ وی لوگ 2 4 5 7 گھنٹے کا ہو جائے گا, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اور سب سے بڑا ان یوتھیوں لونڈو لپوڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا جو اس کے چاہنے والے ہیں, جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 520 ارب کروڑ اکٹھا ہو گیا ہے, جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو دودھ کی نہریں بہیں گی اس ملک میں, جو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو لاکھوں کروڑوں نوکریاں ہوں گی, کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں گھر بنیں گے, ڈیم بنیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, جو آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان ہی آخری خواہش ہے. کیا عمران خان سے پہلے کوئی انسان اس ملک میں نہیں آیا, یا عمران خان کے بعد کوئی اس ملک میں نہیں آیا کہ عمران خان ہی پاکستان ہے؟ نہیں, عمران خان پاکستان نہیں ہے. عمران خان اس ملک کا ایک عام شہری ہے, اور اس عام شہری کو عوام نے عزت دے کر, احترام دے کر ورلڈ کپ جتوانے کے بعد ان کی ماں کی خواہش یا ان کی ماں کے نام پر ہسپتالیں بنانے میں مدد کی, جس میں سب سے بڑی مدد اس وقت کے سب سے بڑے دشمنوں کی ہے. جی خود فرماتے ہیں اگر میاں صاحب یہ نہ کرتے تو میں کبھی ہسپتال نہ بنا سکتا. اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود جب عمران خان صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر تقریر کی کہ میں واپس جا کر نواز شریف کے جیل سے اے سی اتار دوں گا, اس وقت وہ پھر بھول گئے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپتال بنا جو اپنی ماں کی نام پر بتانا چاہتے تھے. بھول گئے, جا کے وہاں پر پرومس کر رہا ہے, وعدہ کر رہا ہے اپنے انٹرنیشنل یوتھیوں سے, امریکیوں سے, یوتھیوں سے کہ میں جا کر نواز شریف صاحب کی جیل سے وہ اے سی ہی اتار دوں گا جس ٹھنڈک میں وہ رہ رہا ہے. بھول جاتے ہیں نا. چلتے ہیں واپس. اب اس کا مطلب یہ ہے, کہہ رہے ہیں اینڈ میں جا کے درخواست جمع کروا رہے ہیں, 3 دفعہ ٹائم لے چکے ہیں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا وہ عدلیہ کا حصہ ہے, اس لیے میرے الفاظ اگر مناسب نہیں تھے تو مجھے معافی دے دی جائے, میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. لیکن کیا عمران خان کے الفاظ واپس لینے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے. اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ عدالت سے معافی مانگ چکے اور عدالت ان کو معافی دے چکی ہے, اور عدالت معاف نہ کرنے والوں کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے.
میں اس میں طلال چودھری، نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور بہت سارے دوسرے نام نہیں ڈالوں گا. یوسف رضا گیلانی وقت کا وزیر اعظم، حاکم اس ملک کا، اس کے حکم سے چلنے والی چیزیں، پورا ملک اس کے حکم سے چلے کیونکہ وہ سپریم وزیر اعظم ہے. اس نے مطلب کہ آپ پورے ملک کے عوام کا ووٹ لے کر اس سیٹ پر پہنچا ہے. عدلیہ کی شان میں گستاخی ہوگی، حکم نہیں مانا، خط نہیں لکھا، سزا دے دی. نواز شریف صاحب کو بڑی سے بڑی سزائیں دے دی، ہر کسی کو سزا دے دی. عمران خان صاحب کو معاف کر دیا. لیکن اب کیونکہ وہ پھر معافی مانگ رہے ہیں تو کیا لاڈلے کو پھر معافی مل جائے گی؟ نہیں ملنی چاہیے، ہرگز نہیں ملنی چاہیے، کبھی نہیں ملنی چاہیے. عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور اگر اس دفعہ معافی دلانے والوں نے یہ معافی دلا دی، ڈیفینیٹ عدلیہ کے ہاتھ میں جو ہوگا، جو بس میں جو ہوگا وہ سب. دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز بڑا تسلسل کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو امداد نہ ملے. آپ شوکت ترین صاحب والی بات کو تو شاید ابھی 2 دن ہو گئے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو جو امداد مل رہی ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر گھپلے ہو رہے ہیں، اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو سیلاب زدگان کے لیے امداد دینا بند کر دے. اس سے بڑی ملک سے زیادتی یا غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان حالات میں جب پاکستان کا 15 سے 20% حصہ بارشوں کی وجہ سے افیکٹڈ ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے مسائل ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور انٹرنیشنل جو آپ کی نیشنز ہیں وہ آپ کو کچھ امداد دے رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف پہلے منع کر چکی ہے پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسری اقوام کو کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں، سیلاب زدگان کی مدد نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں آپ دے رہے ہیں ان میں سے ساری چیزیں نہیں پہنچ رہی اور اس میں کچھ گھپلا ہو رہا ہے، اس میں کچھ کرپشن ہو رہی ہے. اندازہ کریں کون کہہ رہا ہے؟ جن کے لیڈر پر، جن کے چیئرمین پر کرپشن کے الزامات پوری طرح سے ثابت ہو چکے ہیں اور ہر طرح سے وہ گھرا ہوا ہے، وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ امداد نہ دیں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ایک سخت مصیبت میں ہیں، قدرتی آفت کے نتیجے میں بے گھر ہو چکے ہیں. ان کے لیے تمام اقوام جو ہیں وہ امداد نہ دے. اب اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہ جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ملک دشمن جماعت، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ دن بدن اتنے زیادہ پاکستان مخالفت میں اور پاکستان عوام مخالفت میں ننگے ہو رہے ہیں. ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن عوام ان کے گھروں پر چڑھ دوڑے گی اور ان کے پاس بچنے کے لیے راستہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیں، خدا حافظ.